بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکر علیہ یا فلم ینکر علیہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کفن تیار کیا، یعنی اپنے کفن کے لیے کپڑا معین کر لیا، کفن تیار کر لیا۔ فلم ینکر علیہ، تو سرکار نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا، یا فلم ینکر علیہ، اس پر انکار نہیں کیا گیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے اگر کوئی شخص اپنا کفن تیار کر لے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنا کفن تیار کر لیا، اور اس کفن کی تیاری پر نبی اکرم علیہ السلام نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تو یہ اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں کفن اپنا تیار کر لینا جائز ہے۔ البتہ انتقال سے پہلے اپنی قبر متعین کر لینا، قبر کھود لینا، تو اس کو علماء کرام نے ممنوع فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اس لیے کہ کسی انسان کو یہ خبر نہیں کہ اس کا انتقال کہاں پر ہوگا۔ لیکن رہا کفن کا معاملہ، تو کفن تو تیار کر لیا، تو یہ کفن اپنے ساتھ جہاں جائے وہاں لے جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت ذکر کیے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نئی چادر لے کر کے آئیں، اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے، اور یا رسول اللہ علیہ السلام، میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ یہ چادر استعمال کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس چادر کی حاجت تھی۔ سرکار نے وہ چادر قبول فرمائی، اور اس چادر کا تہمد بنا کر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صاحب نے، وہ کون صاحب تھے؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت میں سعد بن ابی وقاص، اور ایک قول یہ کہ ایک عربی تھے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ چادر تو بہت عمدہ ہے، یا رسول اللہ یہ چادر بہت اچھی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں۔ تو ایک روایت میں یہ کہ نبی کریم علیہ السلام حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے اس چادر کو اتار کر سائل کو عطا فرما دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے
عرض کیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام سے چادر مانگ کر، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو چادر کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ ہے کہ سرکار کسی سائل کو منع نہیں فرماتے، سائل کو سرکار کبھی محروم نہیں فرماتے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مانگے جائیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگ ہی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی تو عادت کریمہ معلوم ہے کہ سرکار کسی سائل کو محروم نہیں کرتے، تو سرکار آپ کو چادر دیں گے تو ضرور، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ سرکار کو خود چادر کی حاجت تھی۔ تو ان صاحب کا جواب تھا واللہ میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کا استعمال کروں، بلکہ اس لیے کہ چونکہ یہ مبارک چادر نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے لگ چکی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگنے کی وجہ سے یہ چادر بابرکت ہو گئی، اب میں اس چادر کو اپنے کفن کے لیے رکھوں گا۔ تو ان صحابی رسول نے اس نبی کریم علیہ السلام کی اس چادر کو اپنے کفن کے لیے رکھا، اور سہل ابن سعد ساعدی فرماتے ہیں فکانت کفنہو، کہ وہی چادر ان صاحب کے کفن میں دی گئی اور وہی چادر کفن بنی۔ یہ حدیث جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جود و سخا کا عالم کیا تھا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے اے شے بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو سخاوت اعلیٰ درجے پر تھی یہ بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی فقیر کم درجے کا بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے تو اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان خاتون کا ہدیہ قبول فرمایا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب قائم کیا کہ اپنی زندگی میں کفن تیار کرنا جائز ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے یہ تو کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ سرکار سے چادر مانگ لی، سرکار کو اس کی حاجت تھی، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے سے کفن متعین کرنا اور کفن بنانا جائز ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے سے کفن تیار کرنا جائز ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو بہتر سے بہتر لباس پہنے، تو اس کی یہ بہتر ہے اچھے سے اچھا لباس پہننا تاکہ لوگ اس کے منصب کو پہچانیں، مرتبے کو پہچانیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کے بدن پر جسم پر اچھے کپڑے دیکھے تو اس کا استحسان کرے، اس کی اچھائی بیان کرے، یہ بھی معلوم ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسد مبارک سے جو کپڑا ٹچ ہو جائے وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ حضور کسی کو بھی کسی حال میں بھی خالی ہاتھ واپس نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شے کی ضرورت سے پہلے اس شے کو تیار کرنا جائز ہے۔ اب آپ
حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں حدثنا باب من استعد الکفن، یہ باب اس انسان کے بیان میں کہ جس نے کفن تیار کر رکھا زندگی میں، اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، فلم ينکر علیہ، تو اس پر انکار نہیں کیا گیا۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابی، یہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں سالم بن سعد ساعدی سے، روایت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ انا امراتن جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردہ منسوجہ، کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بنی ہوئی چادر لے کر کے آئی، فیہا حاشیتہا، جو کہ حاشیے دار تھی۔ اب حاشیے دار کہہ کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ نئی چادر تھی، اس کے جو چھور ہوتے ہیں یہ کاٹے نہیں گئے تھے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ چادر حاشیے دار تھی اور ابھی تک اس چادر کو کسی نے استعمال نہیں کیا تھا، نئی چادر تھی۔ حضرت سالم بن سعد ساعدی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے معلوم کیا، تدرون مل بردہ، یہ تدرون مل بردہ یہ قول سالم بن سعد ساعدی کا ہے۔ سالم بن سعد ساعدی سے کہا جانتے ہو بردہ کیا ہوتی ہے؟ تو قالوا الشملہ، لوگوں نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں کہ بردہ شملہ ہے، چادر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر متکلم قائل اگر کوئی ایسا جملہ بولے کہ جو سامعین پر مخفی رہ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ معلوم کر لے کہ کیا آپ نے اس کی مراد سمجھی۔ تو قال نعم، سالم بن سعد ساعدی نے کہا کہ ہاں بردہ شملہ ہے۔ اب حدیث سنیے، قالت نسجتھا بیدی، اس عورت نے کہا کہ میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے، فجئت لاکسوھا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں چادر اس لیے لے کر کے آئی ہوں کہ آپ یہ چادر پہن لے، زیبتن فرما لیں۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ محتاجن الیہ، اور سرکار کو اس کی حاجت بھی تھی، اور سرکار کو حاجت تھی، یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ قرینے کی وجہ سے۔ فخرج الینا، تو نبی کریم علیہ السلام حجرے میں تشریف لے گئے اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، اور یہ چادر نبی کریم علیہ السلام کا تہمت تھی، سرکار نے اس کا تہمت بنا لیا تھا۔ فَحَسَّنَهَا، فلاں، تو فلاں نے کہا کہ چادر حضور بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ چادر ہے۔ کہنے والے کون تھے؟ تو میں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، یا کوئی اعرابی تھے۔ تو سرکار، تو انہوں نے کہا اکسونیھا، سرکار یہ چادر تو آپ مجھے پہنا دیں۔ ما احسنھا، یہ چادر تو بہت عمدہ ہے۔ فقال القوم ما حسنت، تو لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا۔ لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے یہ چادر پہنی ہے نا، اور محتاجن الیہ، سرکار کو اس کی حاجت بھی ہے۔ ثم سألتا، پھر تم نے یہ حضور سے مانگ لی۔ وعلمت انہ لا یرد، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ حضور کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انی واللہ ما سألتہ لألبسہ، انہوں نے کہا واللہ بے شک میں نے چادر کو اس لیے نہیں مانگا ہے کہ میں اسے پہنوں گا، وَإِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ کفنی، میں نے تو اس لیے سوال کیا حضور سے تاکہ وہ میرا کفن ہو جائے۔ سالم بن سعد کہتے ہیں فکانت کفنہ۔ باب اتباع النساء الجنازہ، یہ باب اس بیان میں کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا،
جانا یعنی جائز ہے یا ناجائز؟ امام بخاری نے کوئی حکم بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اس تعلق سے حدیثیں مختلف ہیں۔ چنانچہ فرماتی ہیں حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ام الحذیل عن ام عطیہ، ام حذیل ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز، کہ ہم کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا، ولم یعزم علینا، اور ہم پر جنازوں کے ساتھ جانا واجب یا فرض نہیں کیا گیا۔ ایک تو معنی یہ ہوا، اور ولم یعزم علینا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ منع تو کیا گیا لیکن جیسے اور منہیات سے روکنے میں سرکار نے سخت تاکید کے ساتھ منع فرمایا، ایسے جنازوں کے ساتھ جانے میں اتنی سختی کے ساتھ منع نہیں فرمایا۔ تو معنی یہ ہوا کہ جنازوں کے ساتھ عورتوں کا جانا یہ مکروہ ہے، یہ کہنا چاہتی ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا ينبغي ذلك للنساء، عورتوں کے لیے یہ جنازوں میں جانا، جنازوں کے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک روایت زید ابن حبیب سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر جنازۃ الرجل، کہ حضور ایک مرد کے جنازے میں حاضر ہوئے، فلما وضعت لیصلی علیہا، تو جب جنازہ رکھا گیا تاکہ جنازے کی نماز پڑھائی جائے، تو ابصر امرأۃ فسأل عنہا، حضور نے ایک عورت کو دیکھا تو حضور نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا یہ کون؟ تو بتایا حضور یہ میت کی بہن ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ارجعی، واپس چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، فلم یصلی علیہ حتی تبارک، تو حضور نے ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ وہ عورت دور نہ چلی گئی، نگاہوں سے چھپ نہ گئی۔ اور ایک دوسری عورت سے کہا ارجعی والا رجعت، واپس ہو جاؤ ورنہ میں لوٹ جاتا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کو جنازے میں شرکت روا نہیں ہے، اور یہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ چلیے اگلی روایت، باب احداد المرأة علی غیر زوجہا، یہ باب اس بارے میں کہ عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے پر سوگ کرنا۔ تو بتانا یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، البتہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمى ابن علقمہ عن محمد ابن سیرین قال توفی ابن لأم عطیہ فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بي وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا زوج۔ حضرت محمد ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ام عطیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے پیلا رنگ منگوایا، پیلے رنگ کی خوشبو،
فتمسحت بھی، اور اس کو اپنے جسم پر لگایا اور کہا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ایوب بن موسیٰ قال اخبرنی حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ قالت لما جاء نعی ابی سفیان من الشام دعت ام حبیبہ بصفرة فی اليوم الثالث فمسحت عارضیها وذراعیها وقالت ان كنت عن هذا لغنیۃ. تو میں کیا کاری ہے لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج فإنها تحد علی 4 اشہر وعشرا. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب ابن موسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی حمید ابن نافع نے، انہوں نے روایت کی زینب بنت ابی سلمہ سے. زینب بنت ابی سلمہ کا نام عبداللہ ابن عبد الاسد ہے. قالت لما جاء نعی ابی سفیان من الشام، کہ جب حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان ابن حرب کی موت کی خبر شام سے آئی، ملک شام سے آئی، اور یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا انتقال ملک شام میں ہو گیا، تو دعت، اور تو ان کے انتقال کو 3 دن گزر گئے، تو دعت ام حبیبہ بصفرۃ فی اليوم الثالث، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا نام ہے رملہ. یہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. یہ قدیم الاسلام خاتون ہے. ان کا نکاح پہلے عبید اللہ ابن جاش سے ہوا تھا. یہ پہلے اسلام لے آیا اور حضرت ام حبیبہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گیا اور وہاں جا کر نصرانی ہو گیا. سن 5 یا 6 ہجری میں عبید اللہ ابن جاش مر گیا. اس کی موت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی فرمائش پر نجاشی شاہ حبشہ نے ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. 400 دینار یا 4000 درہم مہر مقرر ہوا جسے نجاشی نے خود ادا کیا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر مدینہ طیبہ بلوا لیا. اس وقت تک غیر محرم کے ساتھ عورت کو سفر کرنے کی ممانعت نہ تھی. ان کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب حضرت ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر تجدید کے لیے فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ طیبہ آئے اور ان کے گھر گئے. انہوں نے چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر بیٹھ جاؤں، تو حضرت ام حبیبہ نے بستر سمیٹ لیا. حضرت ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیا میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ تو اس پر ام المومنین نے فرمایا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا بستر ہے، تم مشرک ہو، تمہیں اس پر کیسے بیٹھنے دوں. ان کا وصال ام حبیبہ کا انتقال سن 44 ہجری میں ہوا. جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا.
حضرت یہ تو میں نے بیچ میں ام حبیبہ کا تعارف کرا دیا. اب پھر حدیث پاک وہی سنیے کہ زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے انتقال کی خبر ملک شام سے آئی کہ ابو سفیان کا انتقال ہو گیا، تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیلا رنگ منگوایا اور فمسحت عارضیہ و ذراعیہ، اور اسے اپنے رخساروں اور کلائیوں پر ملا اور فرمایا ان کنت عن ھذا لغنیہ، بے شک میں اس سے ضرور بے نیاز ہوں. لولا، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جو عورت بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اس کے لیے حلال نہیں ہے. کیا حلال نہیں ہے؟ ان تحد علی میت فوق ثلاث، کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا علی زوج، سوائے شوہر کے. فإنها تحد علیہ 4 اشہر و عشرہ، کہ بے شک وہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی. اب اس حدیث سے یہ جو باب تھا کہ اپنے شوہر کے علاوہ پر عورت کا سوگ کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن یہ سوگ کرے گی، اور اس کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. یہ حدیث پاک آپ نے پوری سنی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن ابی بکر بن محمد بن حزم عن حمید عن ابن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ انہا اخبرته کہ زینب بنت سلمہ نے خبر دی کس کو؟ حمید ابن نافع کو، کہ دخلت علی ام حبیبہ، میں حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین زوجہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچی. فقالت، تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے شوہر کے، کہ شوہر کے انتقال پر 10 مہینے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، 4 مہینے 10 دن. ثم دخلت علی زینب بنت جحش حین توفی اخوہا، فرماتی ہے پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ میں زینب بنت جحش کے پاس، اب یہ نہیں کہ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، بلکہ زینب بنت جحش کا دوسرا واقعہ بیان فرماتی ہے زینب بنت ابی سلمہ کہ پھر میں زینب بنت جحش کے پاس پہنچی جب کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. فدعت بطیب، تو انہوں نے خوشبو منگا کر، فمست، خوشبو لگا کر ملی. کس نے؟ زینب بنت جحش نے. اور ثم قالت مالی بالطیب من حاجہ، پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے خوشبو اس لیے لگائی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا کہ کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا علی زوج، سوائے شوہر کے، کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ سوگ کرے گی. اب یہ زینب بنت جحش
زینب بنت جہش کے کون سے بھائی کا انتقال ہوا تھا؟ تو زینب بنت جہش کے 3 بھائی تھے، ایک عبداللہ اور ایک عبید اللہ اور ایک ابو احمد۔ اب زینب بنت جہش کا یہ جو واقعہ ہے اس سے یہ عبداللہ کے انتقال کی خبر پر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اس وقت زینب نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں بھی نہیں آئی تھیں، اور نہ عبید اللہ مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ حبشہ میں اس حال میں فوت ہوئے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ اور یہ 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے اس کے بعد نکاح کیا، اور نبی کریم نے ان سے نکاح سن 6 یا 7 ہجری میں کیا تھا، اور زینب بنت ابی سلمہ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بھائی ان کے ابو احمد ہوں، کیونکہ حضرت زینب بنت جہش ان سے پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ تو لہٰذا اب کون سے ان کے بھائی مراد ہیں؟ تو حضرت علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جن کے انتقال کی خبر حضرت زینب کو ملی وہ ان کے رضاعی یا ماشریک بھائی ہوں۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شوہر کے انتقال پر عورت کا سوگ منانا واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر چھوٹی بچی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس پر بھی سوگ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ او امرأتن، فرمایا کہ وہ عورت 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اور بلوغ سے پہلے بچی کو عورت نہیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر اپنے شوہر پر کہ انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بی ذمیہ ہے تو اس پر بھی سوگ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سوگ مومنہ کے لیے ہے۔ باب زیارت القبور، یہ باب ہے زیارت قبور کے بارے میں۔ زیارت قبور کے تعلق سے پہلے میں اجمالی طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ابتدا میں زیارت قبور کی ممانعت تھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ بعد میں اس کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت بریدہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، سرکار نے فرمایا کہ میں نے آپ تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزوروها، اب زیارت کرو۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں یہ ہے، قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا، تو اب مجھے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت دی گئی، تو تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، کہ اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نہیتکم عن زیارت القبور
فزوروا القبور فإنها تذكر في الدنيا وتذكر في الآخرة. اور اسی سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زیارت القبور ثم قال زوروها ولا تقولوا حجرا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے زیارت قبور سے منع فرمایا، پھر سرکار نے فرمایا کہ اب قبروں کی زیارت کرو اور کوئی بری بات مت کہو. انہی حدیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی زیارت القبور. اور ابو ذر کی روایت ہے کہ نبی کریم نے مجھ سے کہا زر القبور تذکر بها الآخرہ. اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا گزر قبروں کے پاس سے ہوا تو حضور نے ان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا السلام علیکم. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم السلام علی اہل القبور. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان آئے اور مردوں کو سلام کیا اور کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علیہم، میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور اہل قبور کو سلام کرتے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا ہو اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. لہذا ان حدیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ زیارت قبور کی نبی کریم علیہ السلام نے اجازت بھی دی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اہل قبور کو سلام کیا. لہذا اس میں تو تمام علماء کا اجماع ہے کہ مردوں کے لیے اجازت ہے زیارت قبور کی. اب رہا عورتوں کا قبرستان میں جا کر جانا تو اس سے ہمارے علماء نے ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا کہ اب عورتوں کو جانا جائز نہیں ہے. چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ قبروں پر جائیں، اس لیے کہ اگر
اپنے اقربا کی قبر پر جائیں گی تو وہاں رونا دھونا آوازاری کریں گی، اور محبوبان بارگاہ کے مزارات پر جائیں گی تو یا تو تعظیم میں غلو کریں گی یا پھر بے ادبی کر بیٹھیں گی۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبور اقربا پر خصوصاً بحال قرب عہد ممات تجدید حزن لازم نسا ہے، اور مزارات اولیاء کرام پر حاضری میں عہد شناعتین کا اندیشہ یا ترک ادب یا ادب میں افراط ناجائز۔ فرماتے تو سبیل اطلاق منع ہے، لہذا غنیہ میں کراہت پر جزم فرمایا۔ اور علامہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وحاصل الکلام من هذا كله ان زیارت القبور مکروہۃ للنساء بل حرام فی هذا الزمان، کہ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ زیارت قبور عورتوں کے لیے مکروہ ہے بلکہ اس زمانے میں حرام ہے۔ فرمایا ولا سیما نساء مصر، بالخصوص مصری عورتیں، اس لیے کہ ان کا نکلنا اس طور پر ہوتا ہے کہ اس میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے۔ اب فتنہ و فساد ہوتا ہے، اور ابو داود کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرۃ القبور۔ اب اس زمانے میں عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو قبرستان میں یا مزارات پر ان کے جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ البتہ مردوں کے لیے بلا شبہ زیارت قبور جائز ہے، بلکہ چونکہ یہ زیارت قبور آخرت کو یاد دلاتی ہیں، اس لیے مردوں کو زیارت قبور کی اجازت ہے، اور مزارات اولیاء پر برکت حاصل کرنے کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ کے مقرب بندوں کے مزارات کے پاس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تھا زیارت قبور کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کی ممانعت تھی اور بعد میں اجازت دی گئی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول تھا، جب سفر سے واپس آتے تو نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر یہ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر ابو بکر صدیق کے لیے کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر کہتے السلام علیکہ یا بتا۔ اور زیارت قبور کی ممانعت ابتدائے اسلام میں تھی، جبکہ لوگ بتوں کی پرستش کے زمانے سے قریب تھے، لیکن جب اسلام قلوب میں اسلام کی چاشنی جاگزی ہو گئی اور لوگوں کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا، تو
اب جو نہیں تھی زیارت قبور کی وہ منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ اب یہ زیارت قبور آخرت کو یاد دلانے والی اور دنیا سے بے نیاز کرنے والی ہے۔ اب حدیث مبارک دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پہلے میں حاصل بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، جو عورت اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ یہ کہا، عورت نے کہا کہ آپ کو کیا خبر مجھ پر کیا مصیبت ہے، اگر آپ پر بھی وہی مصیبت طاری ہوتی جو مجھ پر طاری ہوئی ہے تو آپ مجھے معذور رکھتے، آپ مجھ کو معذور رکھتے۔ تو نبی اکرم اور کہا آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے آپ نے مجھ سے کہا کہ صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن اس عورت کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اب بعد میں ایک صاحب نے، انس بن مالک نے فرمایا کہ فضل ابن عباس نے عورت سے کہا کہ کیا تم کو خبر ہے کہ تم کو یہ منع کرنے والے کون تھے؟ تو عورت نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو بتایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اتنا سننا تھا کہ عورت پر ایسی مصیبت، ایسی ہیبت اور ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ گویا کہ وہ موت سے قریب ہے۔ گھبرا گئی، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ کیا کہہ دیا؟ فوراً نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا رسول بنایا ہے، ان کی بارگاہ میں تو دربان رہتے ہوں گے۔ تو دیکھا کہ کوئی دربان نہیں ہے، تو انہوں نے یہ آئیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور ایک میں یہ کہا واللہ ما عرفتک۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بے شک صبر کامل جس پر کہ اجر کامل مرتب ہوتا ہے، وہ حقیقتاً صبر وہ ہے جو مصیبت اور کوئی غم لائق ہونے کے اول مرحلہ میں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اول مرحلہ میں صبر نہیں کیا تو بعد میں تو آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ ہاں، جب کوئی مصیبت لائق ہو اور وہ انسان مصیبت لائق ہوتے ہوئے ہی صبر کر لے تو اللہ رب العزت اس پر اجر کامل عطا فرماتا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زیارت قبور کی اجازت ہے عورت کو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت سے نہیں روکا، بلکہ اس کو حکم دیا کہ تم صبر کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زیارت قبر عورت کے لیے جائز ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا کہ یہ ابتدائے اسلام کے بعد جب ممانعت منسوخ ہوئی تھی تو سب کے لیے اجازت تھی، لیکن بعد میں عورتوں کو
زیارت قبور سے روکا گیا اور مردوں کو اس کی اجازت دی گئی۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے زیارت قبور کی نہیں کے بعد اجازت دی تو عورتوں کو بھی اجازت تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہر جمعے کو، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کو گئی تھیں، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر مکہ مکرمہ میں تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے اجازت تھی۔ تو 3 مرحلے ہو گئے، پہلے سب کے لیے اجازت نہیں تھی، نہ مرد کے لیے اور نہ عورتوں کے لیے، اور بعد میں مرد اور عورتوں دونوں کے لیے اجازت رہی، اور بعد میں اب عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے، مردوں کے لیے اب اجازت ہے، بلکہ ان کے لیے مستحب اور مستحسن ہے کہ زیارت قبور کو جائے، اس لیے کہ زیارت قبور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ ایسی اللہ رب العزت جل جلالہ کے مقرب بندوں کی قبروں پر، مزارات پر حاضری اور وہاں پر پہنچ کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ تو وہ مزارات مقدسہ ان اللہ کے مقدس بندوں کی مزارات دعاؤں کی قبولیت وہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اور رہا زیارت قبور کا معاملہ، تو نبی کریم علیہ السلام ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے، شہداء احد کی، اور یہ کہتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی جاتے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب زیارت قبور میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ عورتوں کے جانے کی ممانعت ہے۔ اب میں نے جو حدیث پاک پیش کی تھی، ایک حدیث اور بھی سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر خطبہ دیا اور 3 چیزوں کو سرکار نے 3 چیزوں کی حلت بیان کی جن سے سرکار منع فرماتے تھے۔ ان کے پہلا 3 دن کے بعد تک قربانیوں کا گوشت کھانا حلال قرار دیا، زیارت قبور کو حلال قرار دیا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے ممانعت تھی اور اب بعد میں اجازت ہے۔ اب سنیے حدیث۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالی قال مر النبی، فرماتی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی، اور دوسری روایت میں کہ یہ قبر اس کے بیٹے کی تھی، اور اس کا رونا یہ نوحہ کی شکل میں تھا، اسی لیے سرکار نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وصبری، اور صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو جب اس نے کہا الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اور کہا کہ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، اس لیے کہ جس مصیبت میں گرفتار ہوں اور جس
صدمے سے میں دوچار ہوں وہ آپ کو نہیں پہنچا. ولم تعریف ہو، اور اس عورت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں. اور ایک روایت میں فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِّن مُّصِيبَتِي، آپ میری مصیبت سے آگاہ نہیں ہے. اور ایک روایت میں اس نے کہا یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اگر تم کو بھی یہی مصیبت پہنچتی تو آپ مجھے معذور رکھتے. ولم تعریف ہو، یہ جملہ حالیہ ہے. معنی یہ ہے اور حال یہ تھا کہ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانا نہیں. اگر پہچان لیتی سرکار کو تو اس خطاب کے ساتھ حضور کو مخاطب نہ بناتی. فقیل لہا، عورت سے عرض کیا گیا کہ انہو النبی، کہ بے شک یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کس نے کہا تھا؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فضل ابن عباس تھے. جب اتنا سنا تو مسلم شریف کی روایت میں فاخذہ مثل الموت، جب اس نے یہ پہچانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، مجھ سے جس نے کہا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو اتنی زیادہ اس پر تکلیف، اس جواب کی وجہ سے اس قدر تکلیف جو اس نے دیا تھا اور غم ہوا کہ جیسے موت طاری ہو گئی ہو، وہ عالم اس کا ہو گیا نبی کریم کے خوف کی وجہ سے اس جواب میں، اور اس کے شرمندگی کی وجہ سے. اب پھر یہ فاتت باب النبی، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آئی. فلم تجد عندہ، تو اس عورت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی دربان نہیں پایا جو لوگوں کو داخل ہونے سے روکے، ورنہ وہ یہ سمجھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بادشاہ بھی کیا ہے نبی کریم کے سامنے، تو ان کے کچھ دربان ہوں گے جو لوگوں کو ان تک پہنچنے سے روکتے ہوں گے. اب جو یہ سوچ کر گئی تھی کہ دربان ہوں گے، معاملہ اس کے برخلاف تھا. تو اب اس نے کہا لم عارف کا، اور ایک روایت میں فواللہ ما عرفتو کا، حضور میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو سرکار نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بے شک صبر تو پہلے جھٹکے کے وقت میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. میں نے اس کی تشریح کر دی کہ وہ صبر کہ جس پر اجر کامل ہوتا ہے، تو وہ صبر کامل تو تبھی ہے جب کہ انسان پہلی مصیبت اور پریشانی کے وقت ہی میں صبر کر لے. اگر بعد میں خود بخود صبر آتا گیا بہت زمانہ گزرنے کے بعد، تو اب اجر نہیں ہے. اجر ملتا ہے صبر جمیل اور حسن نیت پر، ہے نا. تو اب سرکار نے فرمایا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. یہ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ عورت بآواز بلند چیخ کر رو رہی تھی، اور اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث سے چند باتیں اور معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ جو پہچانتا نہ ہو اس کے ساتھ تواضع اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، اور یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی. اور اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا عذر قبول کرنا چاہیے. اور
یہ بھی معلوم ہوا کہ امر بالمعروف جس نے کیا تو امر بالمعروف قبول کرنا چاہیے، اگرچہ وہ عامر حکم دینے والے کو نہ پہچانے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جزع فضع، رونا چیخنا چلانا، یہ منہیات سے ہے، اس لیے کہ حضور نے اس کو یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر واعظ و نصیحت کی جائے اور واعظ و نصیحت میں کرنے میں کسی کی جانب سے کوئی غیر مناسب جواب مل جائے تو اس کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہیبت اور نبی کریم کے اجلال اور تعظیم و توقیر صحابہ کے دل میں کس قدر تھی کہ جب پہچان نہ سکی تو خوف کا عالم یہ تھا کہ یہ جواب دینے پر کہ آپ تشریف لے جائیں، میں مصیبت میں ہوں۔ اس جواب کی وجہ سے ہی جب یہ معلوم ہوا کہ میں نے یہ جواب جس کو دیا وہ نبی اکرم علیہ السلام ہیں، تو اس عورت پر اتنا غم اور حزن و ملال اور شرمندگی طاری ہو گئی کہ جیسے کہ اس پر موت کی کیفیت